ظاہر صاحب اگر جنگ مزید طوالت اختیار کرتی ہے، جہاں ہماری گفتگو ٹوٹی تھی، عالمی سیاست میں امریکہ، چین اور روس کے کردار میں کیا ممکنہ تبدیلیاں نظر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے عائشہ، پہلے اگر رشیا کی بات کریں، رشیا تو اس وقت دے آر ان دا وار اگینسٹ یوکرین، لیکن رشیا وڈ آلویز لائک کہ ایران جو ہے وہ انٹینگل رکھے امریکہ کو ایز لانگ ایز پاسبل، اور مے بی کوورٹلی ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہوگا. اور اب جیسے رپورٹس آ بھی رہی ہیں ان کے جو انفارمیشن سسٹمز ہیں یا جو ان کی ٹارگیٹنگ ہے اس میں، چائنا کا ابھی تک ہم نے اوپن وارز میں یا اوپن کانفلکٹ کو کبھی اس نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے جی. وہ اسٹریٹجک پوزیشننگ اپنی مینٹین رکھتا ہے، اپنی لیوریجز، اکنامک لیوریجز کرتا ہے، اور بٹ آئی پرسنلی فیل کہ وہ اس وقت تک ہی ریسٹریٹ کرے گا. دیکھیں اب بہت عرصہ ہو گیا چائنا کے ایک رول کو، مارل پاور بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اگر اور یونیپولیرٹی ابھی تک توڑ نہیں پایا ان دا ریئل سینس. میری نظر میں تو بالکل ابھی تک توڑ نہیں پایا. لیکن جب اس کے کور انٹرسٹ، اور کور انٹرسٹ میں بی تائیوان اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بٹ اکنامک کور انٹرسٹ اب وہ ریڈ لائن ہے وچ ہیز ٹو بی اسرٹینڈ کہ چائنا کی جب وہ کراس ہوگی کہ اب اس کے بعد میری تباہی ہے اکنامک ڈومین میں بھی، تو پھر پروبیبلی اس کو ہم اس طرح کے کانفلکٹ میں کہیں انوالو ہوتے دیکھیں گے. بٹ اس کو پیچھے رہ کر ابھی دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹکلی انہوں نے رشیا کو کبھی کنڈیم نہیں کیا وار کے اوپر اگینسٹ یوکرین، لیکن سیز فائر پر یہاں بولے ہیں بڑا اس جنگ کے اندر، پھر بھی ان کے آئے ہیں دیکھیں نا، بیانات. انہوں نے اپنا ایک ڈپلومیٹک کی پوزیشن لی ہے. آن گراؤنڈ انہوں نے کچھ اس طرح کے ایکشنز ابھی تک نہیں کیے کہ وہ انوالو ہو جائے، اینڈ دس از گڈ آلسو فار دا کانفلکٹ آلسو. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی آئی فیل کہ جتنے کم پلیئرز اس میں انوالو ہوں گے اتنے سولوشنز کی طرف ہم زیادہ جائیں گے. جتنا یہ وار پھیلے گی، پلیئرز بڑھتے جائیں گے، ان کے پھر انٹرسٹ شامل ہو جاتے ہیں نا. اور پروبیبلی دے آر ریلائنگ آن دیئر اسٹریٹجک پارٹنرز. پاکستان چائنا کا بڑا اچھا اسٹریٹجک دوست ہے، اور پاکستان اس کہا جا سکتا ہے کہ بیک اینڈ پہ اسلام آباد میں ہونے والی ایکٹیویٹی سے وداؤٹ چائنا پاکستان کانٹ کرنا نہیں چاہیے، اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وداؤٹ ہیونگ چائنا کا کانفیڈنس لیے بغیر پاکستان کوئی چیز آگے چل رہا ہو. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکہ کے ساتھ ابھی تک ہماری ریلیشن شپ اس اسٹریٹجک لیول پہ نہیں گئی کہ ہم بالکل چائنا کو اگنور کر دیں. نو پاکستانی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کین اگنور چائنا. اور سر بہت سے لوگ رپورٹڈلی جو لکھ بھی رہے ہیں یا انالیسس بھی کر رہے ہیں سچویشن پہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران جہاں یہ چوک کر رہا ہے دنیا کو، سب زیادہ نقصان کہیں چائنا کا ہو رہا ہے. اس کو جو یہاں سے ایکسپورٹ چاہیے پیٹرولیم کو لے کر اور چیزوں کو لے کر، الٹیمیٹلی امریکہ کا یہاں پہ ایران کو چوک کرنا نہیں ہے، چائنا کو پہنچنے والی چیزوں کو چوک کرنا بھی پرپز ہے، کنٹرول لینا پرپز ہے. وینزویلا کی مثال سامنے رکھتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں نا، چائنا تو ہمیشہ اس کا مین کمپیٹیٹر رہا ہے. دنیا میں کہیں بھی کانفلکٹ ہوگا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وینزویلا میں دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں، بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے، مین ٹارگٹ اس کا چائنا. بٹ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جب وہ ریڈ لائنز کراس ہوں گی تو پھر چائنا کا ہم رول ضرور دیکھیں گے. لیکن اگر ہرمز دونوں سمارٹ موو کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں یہ کہہ سکتی ہوں امریکہ اور چائنا فرنٹ پہ نہیں آ رہے، دونوں سمارٹ موو کر رہے ہیں. دیز آر بگ پاورز. یہ پیادوں کی طرح فرنٹ مووز تو کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کی مووز آئیں گی جب چیک میٹ ہوتا رہے گا. اور اگر چائنا کا کام ایران کر رہا ہے کسی نہ کسی حد میں، تو وہ چائنا وائی وڈ دے ڈائریکٹلی گیٹ دیم سیلوز انوالوڈ. ریڈیوس کر دیا نا اس نے. دیکھیں امریکہ کا اسٹیچر ان آل ڈومینز ریڈیوس ہوا، انفارچونیٹلی فار دیم، بٹ دس از مے بی فارچونیٹ فار چائنا. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا ایک اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، اس میں وہ انٹینگل ہو گیا. وہ اس کو جتنی ایٹریشن کی وار ہوگی وہ بھی، لیکن ایک جب اکنامک اس کی ریڈ لائن کراس ہوگی تو پھر ہم اس کو انوالو ہوتے ہوئے ضرور دیکھیں گے. درست ہو گیا. عامر صاحب، اس گھنٹے کو کلوزنگ کی طرف لے جاتے ہوئے، اسرائیل نے موجودہ دفاعی حکمت عملی میں ایران کے مقابل کس حد تک کا مقابلہ کیا ہے یا مؤثر مقابلہ رہا ہے؟ اور پھر دوسرا جو فرنٹ ایک کھول دیا ہے حوثیوں والا ایران کی طرف سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اور عسکری یا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، یا جسٹ ایک اس کو سمبلزم کی حد تک کہ ہم یہ فرنٹ کھول سکتے ہیں، اس حد تک دیکھا جائے؟ I said one of the big tragedies of the world, and I think کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر انسانی بحران اسرائیل پیدا کرتا ہے نا اس دنیا کے لیے، تو اس کی طرف دنیا کا رویہ فرق ہوتا ہے. اور اگر کوئی اور ملک اس کو پیدا کرتا ہے تو وہ دنیا کا رویہ فرق ہوتا ہے. اب جب میں سنتا ہوں کہ کسی یورپین ملک کی طرف سے ایران کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جی سی سی کے ممالک کے اوپر کوئی حملہ کیا ہے اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا میں ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب اسرائیل غزہ کے اندر اندھا دھند ہزاروں کی تعداد میں نہتی عورتوں اور بچوں کو، اور دیکھیں میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو بھلایا جا سکے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ نظر انداز کر کے کہیں کہ نہیں یہ
ایکچولی اسرائیل کی سوچ اور اس کی نفسیات کی عکاسی نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ بالکل یہی سوچ ہے جو اس کی نظریات اور اس کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور وہی سوچ جو ہے وہ اب ایران کے اندر بھی استعمال کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اگر ایران کے اندر کوئی یونیورسٹی بم ہوتی ہے، اگر فوڈ سٹاک بم ہوتا ہے، اگر کوئی واٹر سپلائی پلانٹ جو ابھی بم ہو رہا ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایران کے اندر واٹر سپلائی پلانٹس بم ہوئے ہیں، تو آپ کو دنیا سے وہ کنڈمنیشن نظر نہیں آتی ہے، جو کہ ایران اگر صرف بیان بھی دے دیتا ہے کہ ہم اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، تو آپ 10 ملک اٹھ جاتے ہیں اس کے خلاف بات کرنے کے لیے، جبکہ ریالٹی آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ ایران کی ریسٹرینٹ دیکھیں تو جس وقت اسرائیلی اور امریکن فورسز نے ان کی یونیورسٹیز کو ہٹ کیا، انسٹیڈ کہ وہ فوری طور پہ جو امریکن یونیورسٹیز خلیج کے ایریاز کے اندر ہیں ان کو واپس ہٹ کرتے، دے گیو اے وارننگ، انہوں نے وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ اگر ایسا ہوا تو ہم بھی ان یونیورسٹیز کو جو کہ اس خطے کے اندر موجود ہیں ہم ان کو وہ ہٹ کریں گے۔ تو دیکھیں پرابلم صرف اسرائیل کے لیے اس وقت یہ ہو رہا ہے، وہ وہی کر رہا ہے جو کہ اس نے غزہ میں کیا ہے، وہ وہی کر رہا ہے جس کے لیے اس نے اپنی IDF کو ٹرین کیا ہوا ہے، وہ وہی کر رہا ہے جس کے لیے اس نے یہ ساری اپنی ملٹری مائٹ بلڈ اپ کی ہوئی ہے۔ پرابلم اس کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ جو اس کی جو غزہ کی پلے بک تھی وہ ایران کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے، وہ ان کو جس طرح کا خیال تھا کہ جو وہ غزہ پہ اوپر کر چکے ہیں اور دنیا چپ کر کے بیٹھے کے دیکھتی رہی ہے، اس کو کوئی رکوا نہیں سکا جب تک کہ وہ خود روکنے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، ان کا خیال تھا کہ وہ ایران کے اندر بھی وہی کر لیں گے، اور ان کو پرابلم یہ اب ہو رہی ہے کہ نہ صرف وہ اس حد تک وہ نہیں کر پا رہے ہیں ایران کے اندر جس طرح سے وہ غزہ کے اندر کر سک رہے تھے، بلکہ ایران ہٹ بیک کر رہا ہے۔ اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اسرائیل از ویری ویری گڈ، وہ انفارمیشن کلیمپ ڈاؤن کے اوپر وہ ایران سے بھی کئی معاملوں کے اندر بہتر ہے۔ ہمیں تہران کے اندر امیجز پھر بھی نظر آتی ہیں، ہمیں لیبنان کے اندر سے بہت زیادہ امیجز نظر آ رہی ہیں اس وار کی، ہمیں اسرائیل کے اندر سے اس وار کی امیجز نہیں نظر آ رہی ہیں، جبکہ وہاں پر بھی کافی نقصان پہنچایا ہے ایران نے، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا اٹیک پیٹرن بدلا ہے اور وہ سویلین ٹارگٹس کی طرف شفٹ ہوئے ہیں ملٹری ٹارگٹ سے۔ سو آئی تھنک یہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو پلے بک ہے وہ آہستہ آہستہ ناکام ہو رہی ہے، لیکن بیفور اسٹاپ عائشہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ ہم چلیں جو پسند نہیں کرتا اسرائیل کو اور جو امریکہ کو پسند نہیں کرتا یا ان کی ملٹری مائٹ سے اس کو بڑی نفرت ہے، یا اسرائیل کی خاص طور پہ ان کی جو پالیسی ہے انسانی جانوں کی طرف جو ان کی پالیسی ہے وہ اس سے بڑی نفرت کرتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہاں ایران زبردست کھڑا ہوا ہے، ان کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ مقابلہ ایک بہت بڑی کاسٹ کے اوپر ہو رہا ہے، لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ، اور وہ کاسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو پے کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا فرنٹ فیس جو ہے نا وہ ایران ہے۔ سو جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ نہیں اب ایران کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائے، تو لیٹ اس ناٹ فرگیٹ کہ وہ کس قوت کے سامنے ہم ایران سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ لچک دکھائے، ایک ایسی قوت جو کہ صفائی ہستی سے اس کا نام ہی مٹا دینا چاہیے، اور کوئی اس کو اگر ڈائلیوٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، I'm sorry, I will never be able to agree with that. ٹوٹلی اگری عامر صاحب، آپ نے بڑا ہی زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ دنیا کی اخلاقیات کے لیکچرز جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کو لے کر مختلف ہیں، ایران کچھ کرتا ہے تو اور طرح کے لیکچرز دیے جاتے ہیں، مگر دنیا بہت کاسٹ اٹھا رہی ہے اس جنگ کی۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، آپ 9 بجے کا بلیٹن دیکھیے، تازہ ترین صورتحال جانیے، مشرق وسطیٰ سے کیا ہے، پاکستان کا رول آج دنیا کی نظر میں کیا رہا، اور 9 بجے کے بلیٹن کے بعد ہم آپ کو واپس جوائن کریں گے۔ کاسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، بہت بڑی اکنامک کاسٹ آ رہی ہے، فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں دنیا میں، کس حد تک کی کاسٹ یہ دنیا اٹھا سکے گی، کہاں سے بہت کچھ اس دنیا کے نقشے پر بدل بھی سکتا ہے، اس نیوز کی بریک کے بعد آپ جان سکیں گے۔